بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹار نیوز پر آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز آر ود جاوید ملک۔ میں ہوں آپ کی میزبان درے شہوار۔ میرے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف سیاسی تجزیہ کار سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام درشا۔ جی سر، اچھا سر، پی ٹی آئی میں شکست کے بعد خان صاحب نے کے پی کے تمام تنظیمیں جو ہیں وہ تحلیل کر دی ہے، کیا حالات خان صاحب کے قابو سے باہر نظر آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی خان صاحب ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ کے پی کے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ یہ کلیم کرتے تھے نا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ گراس روٹس کی جماعت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوال کا میں جواب دوں تفصیل سے، میں چاہوں گا کیونکہ آج کا دن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بابائے قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے 25 دسمبر، اور اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ پوری قوم کو ہم ایک مبارکباد بھی پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ فکریہ بھی ہم سب کے لیے ہے کہ جن مقاصد کے لیے قائد نے یہ ملک بنایا تھا، ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے کتنے قریب یا دور ہیں اس وقت۔ یقیناً جو پلورلسٹک پریگمیٹک پاکستان، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر انہوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال اور ہمارے تمام جو اس وقت کے اکابرین تھے، انہوں نے مل کر قائد اعظم کی قیادت میں اس کو کسی حد تک تو ہم اچیو کر پائے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا وہ جو پاکستان ہے اس کو حاصل کرنے میں ہم اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جو کہ ان کا خواب ہوا ہوگا یا ان کی ویژن ہوئی ہوگی۔ تو آئے ہم سب یہ جب ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو ہم یہ اعادہ کرتے ہیں کہ ہم قائد کے جو اصول ہیں اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے ایک مضبوط اور مستحکم اور سب سے اہم عوام کے لیے فلاحی ریاست کے قیام کرنے کو ترجیح بنا سکیں، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم اس ایک اہم موضوع پہ بھی بات کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مسیحی برادری ہے 25 دسمبر یقیناً کرسمس کا بھی دن ہوتا ہے، تو وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم سب ہمارے چینل کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے ان سب کو بھی کرسمس کی مبارک ہو۔ جی جی بالکل سر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسلام میں بھی ان کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ عیسائیت میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں ہمیشہ عقیدت ہماری ہے اپنے نبی کے ساتھ، اسی طرح تمام انبیاء کرام جو بھی آئے ہیں ان سب کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تمام پاکستان میں رہنے والے جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سب کو وہ اتنا ہی پاکستان کے شہری ہیں جتنے کہ ہم سب ہیں۔ میں جب قائد اعظم کی ذکر کیا تو انہوں نے جب پاکستان بنایا تو اس کے وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ یہ ملک بن گیا ہے تو یہ سب شہریوں کے لیے برابر ہے۔ تو ہماری مسیحی برادری کو ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ میں نے سمجھا کہ یہ دونوں اہم موضوعات پہ بھی ہم ٹچ کر لیں اور پھر ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اور ہم نے جب سالگرہ کی بات ہو رہی ہے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بھی سالگرہ منائی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اس وقت لوگ سالگرہ مناتے ہیں یا ان کے جو تہوار ہیں سب کو مبارک۔ خان صاحب کو بھی ہم چاہتے تو یہی ہے کہ مبارک دیں کسی چیز کی، ہمیشہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بھی مبارک پیش کریں، لیکن کچھ وہ موقع فراہم نہیں کر رہے ہمیں مبارکباد پیش کرنے کا، کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے یا ان کی جو ٹیم ہے اس کی کارکردگی کو اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ خان صاحب جب الیکشن جیت کر آئے تھے تو امید پر یہ کہتے ہیں نا، امید، ہم سب امید سے ہیں، ہم سب کی یہ امید بنی ہوئی تھی ایک نئے پاکستان کی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ایک بالکل ہی نئی طرز حکومت ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خان صاحب بھی بالکل اسی ڈھانچے میں ڈھل گئے جس ڈھانچے کے خلاف انہوں نے محاذ اٹھایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ سٹیٹس کو توڑ کے ایک جو ہے نچلے طبقے کی جو ہماری آبادی ہے اس کی بات کریں گے، ایٹ لیسٹ مڈل اینڈ لو کلاسز کی بات کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ اشرافیہ جو ہے اس ملک کو لوٹتے آئے ہیں وہ اس کو بدل دیں گے۔ تو آج خان صاحب کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یقیناً وہ بھی قائد اعظم کی یوم پیدائش کے حوالے سے سوچ رہے ہوں گے جیسے ہم سوچ رہے ہیں، ہر پاکستانی سوچتا ہے جی 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 اس دن کہ قائد کے ساتھ ہم کس حد تک پرخلوص ہیں، کہ آج اگر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں ہوتے تو وہ کیا سمجھتے کہ جو پاکستان انہوں نے بنایا تھا کیا وہ ہم اس کو حاصل کر پائے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کے جواب میں خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ کے پی کے کے اندر جو ان کی شکست ہوئی اس کی وجہ بھی وہ خود ہی بنے ہیں،
کیونکہ انہوں نے اتنی توقعات عوام کی بڑھا دی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کر جب وہ تقریر فرمایا کرتے تھے، تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو نہ ہونے والی باتیں تھیں، جو ممکنات سے بھی کہیں بہت دور تھی، یعنی ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو اچیو کر پاتے، لیکن کیونکہ وہ ایک بلا کا کانفیڈنس رکھتے ہیں، وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں تو ورلڈ کپ جیت لیا تھا کرکٹ کا، اور جی سب کہتے تھے کہ تم نہیں جیت سکو گے کرکٹ کا میچ، اور میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کے لے آیا۔ حالانکہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کرکٹ کی ٹیم تھی جس نے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کی تھی، وہ اکیلے خان صاحب نہیں تھے اس کے اندر، اس میں جاوید میاں داد بھی تھے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو ایک ٹیم جو تھی، اس ٹیم نے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ خان صاحب یہاں پر بھی کے پی کے میں جو انہوں نے ٹیم بنائی اور انہوں نے جو ان کو جو اسائنمنٹس تھیں، ابھی کے پی کے تو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے، بلکہ ہے بھی کسی حد تک، یعنی یہ ان کا 10واں سال ہے حکومت کا وہاں پہ، پہلے بھی وہ 5 سال کے پی کے میں حکومت کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے۔ جی جی تو یقیناً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت اہم جو فیورٹ، یعنی ایک طرح سے آپ جب الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے فیور میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ہے اس صوبے میں تو یقیناً آپ کی ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ کے پاس، کیونکہ انتظامیہ آپ کے زیر اثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ عوام کی فلاحی بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اگر چیف منسٹر ہیں تو آپ یقیناً کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، باقی جماعتیں تو صرف وعدہ کر سکتی ہیں نا، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ آپ حکومت میں ہیں آپ کے پاس اختیارات بھی تھے کے پی کے اندر، آپ کے پاس ایک ٹریک ریکارڈ بھی تھا پچھلے 5 سال ایک حکومت کا اور 3 سال اس حکومت کا، گویا 8 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں اس صوبے کے اندر، پلس آپ کے پاس انتظامی سپورٹ بھی تھی، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی، آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے، اس کے باوجود آپ کی جو جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے پچھلے 8 سالوں سے، اس صوبے کا جو یعنی پروونشل کیپٹل پشاور ہے، آج اس کا میئر جو ہے وہ کس جماعت کا بن گیا ہے؟ خان صاحب مولانا صاحب کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، میں تو وہ نہیں استعمال کروں گا اس پروگرام میں، مولانا صاحب کو وہ کیا کیا کہ مخاطب کرتے تھے، جی یعنی جی ان کو تضحیک آمیز جملوں سے وہ نوازا کرتے تھے۔ تو آج انہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کے شہر پشاور کا میئر ہے۔ تو خان صاحب کو کچھ شاید سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سیاست کسے کہتے ہیں، ملک کے اندر کس طرح سے گورننس کی جاتی ہے، صرف کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر تقریریں کرنا کافی نہیں ہوتا۔ میری ذاتی رائے میں، کیونکہ نان پرفارم سر، کے پی کے میں جس طرح انہوں نے پہلی سیاسی اننگز جیتی تھی مگر اب بری طرح وہاں سے ان کو شکست کا سامنا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلی حکومت لگ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے یہ تو سوال آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اس میں جواب ہے کہ جب اگر کرنٹ جو الیکشنز کے ریزلٹس کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو پھر یقیناً آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے بھی لال گھنٹی جو ہے یا لال بتی جو ہے وہ جل چکی ہے ان کے لیے۔ جی جی کیونکہ دیکھیے جتنی بھی ان کے وعدے تھے، جتنے بھی ان کی پرومسز تھیں، وہ ان کے پاس یہ پچھلے 8 سال تھے کہ وہ ان کو تکمیل تک پہنچاتے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور اور یعنی آپ کی جو کے پی کے کا بالعموم پورا صوبہ ہے، اس کے اندر آپ نے اگر فلاحی کام کیے ہوتے، آپ نے وہاں پر عوام کو ان کی توقعات کے اوپر آپ پورے اترے ہوتے، آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے جاتے، تو یقیناً آپ کو لوگ ووٹ دیتے۔ لیکن لوگوں نے تو اس جماعت کو ووٹ دی ہے جس کو آپ نے بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یعنی آپ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کے پی کے میں ان کے بڑی جماعت تھی جو کہ حریف تھی، اس کو انہوں نے اتنی تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ یقین کیجئے کہ کئی دفعہ تو ہمیں تعجب ہو جاتا تھا کہ اخلاقی یعنی معیار سے بھی وہ خان صاحب ہوں یا ان کے وزراء، کچھ وزراء تو بہت ہی زیادہ تند و تیز جملے جو تھے وہ اظہار کرتے تھے ان کا۔ تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ عوام نے اس جماعت کو الیکٹ کر لیا، اور آج وہ وہاں پہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں ایک بڑی اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میئر بھی ان کے پاس ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اب کسی حد تک احساس ہو گیا ہے، اور جو انہوں نے ابھی حالیہ میٹنگ کی ہے اس میں جو اندرونی حالات اگر آپ کو ہم بتائیں تو آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ہمارے بھی کچھ دوست ہوتے ہیں ہر طرف بیٹھے ہوئے،
تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ بہت ہی برہم تھے خان صاحب، اور وہ تو تحلیل تو کر ہی دی انہوں نے ساری جماعتیں. مطلب یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ یعنی آپ نے جس تحریک انصاف کی 3 سال حکومت رہی، اس کی بیسک تنظیمیں ہی تحلیل کر دی. گویا کہ آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اپنی تنظیم سے. وہ تمام مشیران، وہ تمام وزیروں کی فوج، وہ تمام جو میڈیا ایڈوائزر، جو کہ جن کی میڈیا ترجمانوں کی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، وہ جو مختلف علاقوں میں صدر اور وزیر. میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کے اپنے کچھ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ انتخابات جو آنے والے ہیں، یا اس دفعہ کے انتخابات، لوگ ٹکٹ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کے. کیا آپ یہ تصور کر سکتی ہیں کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کو خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بنیادی یعنی نیچے طبقوں کی ترجمان بن کے سامنے آئے گی؟ آج آپ کی آئندہ آنے والے انتخابات کے سر اندر آپ میں کے یہاں پہ ٹکٹ ایک سے سوال لوگ آپ سے الیکشن پوچھنا لڑنے چاہوں گی. کی. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہاں پہ کمزوری لگ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ہاں، کمزوری نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھیں. آپ بالکل. جو عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ ان کی پرفارمنس کو ووٹ دیا ہے. یعنی ہماری جو تمام تر بات ہے وہ تو محض اس لیے ہے کہ آپ اپنی جو پرفارمنس ہے اس پر نظر ثانی کیجئے. اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ برسر اقتدار آئے یا اس سے پہلے بھی، ان کو کسی نے یہ کہہ دیا، یہ مشورہ دے کے انہوں نے، خان صاحب کے ذہن میں یہ باور ہو چکا تھا کہ جس طرح سے تمام مسائل کا جو ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کی جڑ یا نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں. یعنی ان کی جماعتوں کو وہ مورد الزام ٹھہراتے تھے ہر جی چیز کا. بالکل. تو انہوں نے تمام تر فوکس اس چیز پہ کیا کہ ان کو ہم ہٹا دیں. اور وہ یہ سمجھتے تھے، اور لگتا ہے مجھے کہ شاید مجھے گمان ہے کہ شاید خان صاحب واقعی اس پہ یقین رکھتے تھے. یعنی ان کو شاید یہ جو ایڈوائز کر رہے تھے کچھ لوگ، وہ اس چیز سے قائل ہو گئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہی ہم ان کو ہٹائیں گے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن آن گراؤنڈ بالکل اس کا برعکس ہوا. آج لوگ اس وقت کے فائنانس منسٹر کو تلاش کر رہے ہیں. لوگ اسحاق ڈار کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کہاں ہیں، وہ آئیں اور آ کے ہمارے ملک کی جو دیگر گوں معاشی حالات ہیں ان کو سنبھالیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ نہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں نہ کوئی دوسرا شخص؟ یعنی کیا آپ یہ تصور کر سکتی ہے کہ 30% ڈالر جو ہے وہ ہمارے ملک روپے کے سامنے جو ہے وہ تقویت پکڑ لے؟ کیا آپ نے کوئی گروتھ اورینٹڈ پالیسیز یہاں پہ انٹروڈیوس کی ہیں؟ کیا آپ کے ملک کی تجارت میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ کیا آپ سرمایہ کاری لا پائے ہیں؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے ملک کی جو سب سے بنیادی پرابلم ہے وہ اقتصادی پرابلم ہے نا. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم اگر آئی ایم ایف کے پیچھے یا ہمارے برادر ممالک کے سامنے ان کو جا کے ہم مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی اکنامک جو سچویشن ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے. عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ باقی 2 جماعتوں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو آپ ان کے بارے میں بات نہ کریں. آپ تو بہت ہی کوئی ایک یعنی یونیک اور انوویٹو پالیسیز لے کر آنے والے ہیں، اور آپ جب آئیں گے تو آپ کے پاس نہ کرپشن ہوگی، آپ شفاف حکومت کریں گے، آپ کے پاس گڈ گورننس ہوگی، آپ کے ایسے یعنی ارسطو نما مشیران ہوں گے جو کہ آپ کی اقتصادی صورتحال کو بالکل پلٹ کے رکھ دیں گے. پلٹ کے رکھا انہوں نے، لیکن الٹا پلٹ دیا. یعنی بجائے اس کے کہ حالات بہتر ہوتے، تمام انڈیکیٹرز اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. ہم اس پروگرام میں بھی، اور ہمارے سے بہت بڑے بڑے جو مبصر ہیں جو کہ آبزرو کر رہے ہیں صورتحال کو، وہ لال بتی جلا چکے ہیں، ان کے یہاں گھنٹیاں بج چکی ہیں، اور وہ کہتے آئے ہیں حکومت کو اور تمام ذمہ داران کو کہ دیکھیے ملک کی اقتصادی صورتحال کو سنبھالیے. جب تک آپ ملک کی اقتصادی صورتحال کو نہیں سنبھال پائیں گے باقی تمام معاملات ایسے ہی دگرگوں رہیں گے. جو آپ کے ملک کی اکانومی ہے وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے. یعنی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جن افراد کو انہوں نے مختلف اہم اداروں پہ لگایا ہے نا،
دیکھیے خان صاحب کیونکہ ہمیشہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، ابھی اگر آپ وکٹ کیپر سے بولنگ کروانا شروع کر دیں تو کیا کرکٹ کا میچ جیتا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ مجھے بتائیے. تو جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے نا، ایک سلپ کا بیٹسمین ہے، سوری ایک فیلڈر جو ہے وہ سلپ میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے، کوئی باؤنڈری پہ ہوتا ہے، بیکاز جب باؤنڈری پہ وہ بال پکڑتا ہے تو اس کو پاور سے واپس بھی پھینکنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹریڈ کی پروموشن کے لیے کوئی خاطر خواہ پالیسی نہیں ہے، ہماری سرمایہ کاری کو ملک میں لانے کے لیے کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے. یعنی جو ان کے سرمایہ کاری بورڈ کے اندر کو 5-6 لوگوں کو بدلنے کے بعد ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ بالکل ہی غیر تسلی بخش ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ اٹریکٹ کر پائیں گے انویسٹمنٹ، نہیں یہ تجارت میں اضافہ کر رہے ہیں. جب تک آپ کی تجارت اور سرمایہ کاری کے جو دو اہم انجنز ہیں اکانومی کے وہ نہیں حرکت میں آئیں گے، آپ کی اکانومی کیسے اوپر جائے گی؟ یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مشیران سے لے لیں. اب تو منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ میرے خیال میں جنوری میں ان کی دوبارہ نیگوسیشنز ہیں، پھر ٹیکس کو بڑھانے والے ہیں. یعنی دس از آل کال ٹربل شوٹنگ. یہ تو ٹربل شوٹنگ ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک بحران پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس بحران کو ٹھنڈا کرنے میں لگ جاتے ہیں. میرا تو آپ سے یہ تقاضا تھا، یعنی میں کون ہوتا ہوں، یعنی عوام کی بات کرتے جی سر، ہیں. بالکل. عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بحرانوں کو ڈیل کرنا تو خیر اپنی جگہ پہ، آپ کچھ اپنی پالیسیز انٹروڈیوس کیجئے. آپ یہاں بیٹھ کے بتائیں کہ سر آئندہ. آپ نہیں سمجھتے کہ 4 سال کا وقفہ کافی ہوتا ہے؟ اب تک ان کو چیزیں کنٹرول کر لینی چاہیے تھی. اگر کنٹرول نہ بھی کر سکتے ان کے پاس کوئی ایسی اوتھینٹک چیز ہوتی جس بیس پہ حالات تھوڑے قابو کر سکتے. نہیں، یہ بالکل ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں نا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا جی کے پی بالکل. کے میں. ٹھیک ہے، اچھا کہ سر اس پہ اب میں آپ جب سے یہ ان کی آگے بھی صورت بات ہے. کروں گی جاوید صاحب، مگر ابھی پروگرام میں جو ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ویورز کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے نیوز آر ود جاوید ملک. ویلکم بیک فرام دی بریک. سر بریک پہ جانے سے پہلے جاوید صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جو پالیسیز ان کو متعارف کروانی چاہیے تھی وہ نہیں کروائی، تو آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو، کس طرف حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے لیے تو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کوئی بھی ان کے ویل وشرز ہیں وہ ان کو یہی کہیں گے کہ اٹس این ایمرجنسی سچویشن. اگر وہ حالات کا جائزہ نہیں لیں گے اور اس کو فی الفور کچھ سٹیپس نہیں لیں گے، ان کو اس وقت دو بڑے بحران ان کے سامنے کھڑے ہیں. ایک تو ان کی جماعت جو ہے پی ٹی آئی، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق اس کے اندر بہت ڈسسیٹسفیکشن ہے. یعنی ایک کور گروپ سا ہے جو کہ خان صاحب کے دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے، لیکن جو ایم این اے جن کے بلبوتے پہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ جانتی ہیں، کوئی ایک جماعت سے آیا تھا، کوئی دوسری جی جی جماعت جی. سے آیا تھا، کوئی انڈیپینڈنٹ شامل ہو گیا تھا. وہ سارے کے سارے نالاں ہیں، اور وہ کیونکہ آپ آئندہ آنے والے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ منسلک رہ کے آئندہ الیکشن اگر ہم لڑیں گے تو ہم شاید ہار جائیں، کیونکہ ان کو عوام کے پاس جب جانا ہے اپنے حلقوں میں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کیا جواب دیں کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ جو خوردونوش کی اشیاء جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، آپ کی انرجی کرائسس اپنی جگہ پہ ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، یعنی ہر طرف بحران ہی بحران ہے. یعنی اس میں کہیں پہ کمی نہیں لے کے آ سکے، یہ کہیں پہ سٹیبلٹی نہیں لے کے آ سکے. تو اس کی وجہ سے وہ تو ان کا ایک بحران رہے گا کہ ان کی جو جماعت ہے وہ اس پر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت آئندہ انتخابات میں جو ہے وہ جیتنے کے قابل ہو سکے یا ایون اپنی کچھ بیسک سیٹس کو بھی بچا سکے. دوسرا جو ان کے میں سمجھتا ہوں جو بڑی چیلنج ان کے سامنے ہے وہ ملک ہے، جس ملک کے یہ کیپٹن بن گئے پچھلے انتخابات میں آ کر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی اپنی تاریخ لکھے گی نا تو 2018 ایک عروج کا سال تھا جب ان کی جماعت ایک نہ ہوتی ہوئی بالکل اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ ایک نقطہ عروج تھا. اب وہاں اس نقطہ عروج سے یا تو وہ ٹیک آف کر سکتے تھے یا وہ نیچے کی طرف آ سکتے تھے. میں چاہوں گا کہ مجھے پی ٹی آئی کے دوست یہ بتائیں، اگر کوئی ان میں سے یہ پروگرام کبھی دیکھتا ہو، کہ اس نقطہ عروج پہ جب آپ بیٹھے تھے 2018 میں، جب آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے اور آپ کے پاس ایک اوپن فیلڈ تھی کہ آپ ملک کی کایا پلٹ سکتے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس نقطہ عروج کے بعد آپ مجھے 5
پوائنٹ بتا دیں جو آپ نے اوپر کی طرف ملک کیا ہو, کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ نے امپروومنٹ لے کے آئے ہو. اگر آپ, کیا تعلیم 2018 سے لے کے آج تک بہتر ہو گئی ہے؟ کیا تعلیمی نظام آپ نے بہتر کیا ہے؟ کیا نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیا ملک کے اندر مہنگائی کے تدارک کے لیے آپ نے کوئی کام کیا ہے؟ کیا جو چینی بکتی تھی ماضی میں اور جو آج بک رہی ہے اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ یہ بیسک سوال ہے. کیا پیٹرول کی قیمتیں جو پہلے تھیں اور آج ہیں وہ اوپر گئی ہیں یا نیچے آئی ہیں؟ کیا ڈالر کے سامنے روپیہ مستحکم ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے؟ یہ بیسک وہ سوال ہے, اگر وہ پوچھیں اپنے آپ سے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ تمام کا تمام مسئلہ کیا ہے. جی سر, مہنگائی کو تو ویسے جسٹیفائی کر دیتے ہیں نا کہ پاکستان میں جس طرح کی مہنگائی ہے اس سے زیادہ اور ممالک میں بھی مہنگائی ہے, لیکن وہاں پہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں اور احساس پروگرام کا وہی جواب دے دیتے ہیں. جی نہیں, آپ کا یہ بات اگر مان لی جائے کہ مہنگائی جو ہے وہ دنیا بھر میں ہے, تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھتی ہیں. یعنی آپ کی پہلے تو روزگار فراہم کیا جاتا ہے, روزگار کے علاوہ اگر آپ کی سیلری جس حساب سے انفلیشن بڑھتی ہے اسی حوالے سے آپ کی سیلری بھی امپروو بڑھتی ہے. جی, اور آپ کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کی جاتی ہیں, آپ کی گروتھ اورینٹڈ پالیسی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ تو تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, خصوصاً جو پرائیویٹ سیکٹر ہے. ہم خود میڈیا سے منسلک ہیں, آپ کو پتا ہے میڈیا کی انڈسٹری کے اوپر بھی کس حد تک بحران کا شکار رہی ہے. یہ تو میڈیا کی بات ہم نہ بھی کریں, کسی بھی آپ فیلڈ میں چلی جائیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, کیونکہ مہنگائی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ سٹیگننٹ ہیں, بہت کم بڑھی ہیں, پروپورشنٹ نہیں ہے. یعنی اگر انفلیشن کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں تو تنخواہوں کو بھی بڑھا کے اس سے وہ نہیں کیا گیا. بالکل. اچھا سر, پی ٹی آئی کی بات اب ہم بات کریں گے. اسلام آباد میں جو گردش کرتی ہوئی افواہیں اس حوالے سے سر, کچھ نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ملک کے سیاسی منظرنامے کو کوئی بڑی ڈیل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں یہ یقیناً اب موضوع بحث تو بن گئی ہیں, لیکن ان کے اوپر بات پہلے سے ہو رہی تھی. کیونکہ جو یہاں کے حالات ہیں نا, جو ملک جس طرح سے چل رہا ہے, تو وہ یہ چیز تو طے ہے کہ اس طرح تو نہیں چل سکتا. اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب تبدیلی کیسے لائی جائے؟ کیا قیادت میں تبدیلی لائی جائے؟ کہیں پہ -1 کی بات ہوئی, ایک فارمولا دوسرا فارمولا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی اپنی لندن سے تقریر میں جب یہ کہا کہ بہت جلد وہ پاکستان ہوں گے, تو اس سے ان جو افواہیں تھیں انہوں میں اور بھی ذرا حرکت آ گئی, گرمی آ گئی, تیزی سے پھیلنے لگی. اور ساتھ ساتھ ان کے جو سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ لندن میں نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے میاں صاحب جو ہے وہ آ جائیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت, اگر آپ ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تمام تر مشکلات جو انہوں نے برداشت کی, اس کے باوجود اپنا ووٹ بینک جو ہے خصوصاً پنجاب کے اندر وہ انٹیکٹ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب ہو یا PMLN ہو, ان کا پنجاب کے اندر جو ان کا گڑھ تھا اور ہے, وہاں پہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ نے جتنا بھی نیریٹو یہ بلڈ کیا حکومت نے, یعنی کہ انہوں نے یہ لوٹ مار کر دی, یہ کر دیا, یعنی جو بھی میں سمجھتا ہوں منفی القاب سے نواز سکتے تھے حکومت والے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر یعنی لگا دیے, چاہے وہ ڈومیسٹک میڈیا ہو. میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ پورا سیل تھا ان کا, جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں صبح و شام جو ہے وہ اول فول سٹیٹمنٹس دیتے رہے, سوشل میڈیا پہ اس کو پروپیگیٹ کرتے رہے, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کوشش کی انہوں نے. پھر ایک صاحب تھے جو کہ ان کی احتساب کرنے کے لیے آئے تھے نیب کے, اور اس کے علاوہ وہ ایڈوائزر تھے غالباً منسٹری آف انٹیریئر میں نام بھول رہا ہوں ان کا, معذرت چاہتا ہوں, بیرسٹر بھی تھے کہیں پہ. تو وہ انہوں نے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائی اور جناب لندن میں جا کے انہوں نے ان کے کہ ہم ان کو جا کے ان کے پیسے لوٹے ہوئے لے کر آئیں گے. یعنی وہ تمام کو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کا رزلٹ جو ہے
सियासत के अंदर रिजल्ट मैटर्स, आप कर जो मर्जी करें रिजल्ट मैटर करता है, और मियां साहब का जो वोटर है उससे उसको उनको वो जुदा नहीं कर पाए। और आज भी अगर आप पंजाब में चली जाएं, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप चली जाएं और आप अब बात करें लोगों से नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो वो आपको कहेंगे कि माजी की जो हुकूमत थी वो इस हुकूमत से बहुत बेहतर थी। नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी हुई, ज्यादती हुई, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई एलिगेशन जो है वो साबित नहीं हो पाई। और अभी भी अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर जो पैदर पे इंतखाबात हुए हैं उसमें नून लीग कामयाब रही है। मरियम नवाज शरीफ जब निकलती हैं अपने जलसों के लिए तो बहुत लोग बड़ी तादाद में उनको वेलकम करते हैं। इस चीज को तो नहीं चेंज कर पाए इमरान खान साहब या उनकी टीम। शहबाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत फॉलोइंग है, हमजा की भी है। हमजा शरीफ हैं जो लेकिन नून लीग में ऑपोजिशन आपस लीडर में हैं तो पंजाब में। क्लैश देखने में आ रहे हैं जावेद साहब, अभी हालिया कोई क्लैशेस भी तो ऐसे, देखने में आ रहे हैं। देखिए क्लैशेस जो है मैं नहीं समझता कि कोई क्लैशेस हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। मतलब देखें जमहूरी जमातों के अंदर ये होता है। तो आपकी जो सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आने की बात उन्होंने की है या उनके रहनुमा ये कर रहे हैं, तो देखिए उसकी एक यानी हालात ऐसे हैं जिसमें लगता है कि वो आके मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं, क्योंकि देखिए उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। आज भी अगर आप इंतखाबात करवा दें तो पंजाब में नून लीग जो है वो कामयाबी हासिल करने से दूर नहीं होगी। आप ये चीज किसी भी सर्वे के मुताबिक इंडिपेंडेंटली आप सर्वे करके चेक करवा लीजिए। और लोगों से इस वक्त जो हमारी राब्ते रहते हैं क्योंकि तमाम मकतब फिक्र के लोगों से, तो लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बरकरार है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूं कि एक दफा फिर हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस है। अगर पंजाब के अंदर ये एक ऐसा वजीर आला लेकर आते जिसको आने के बाद लोग शहबाज शरीफ को भूल जाते, तो ये फैसला किसने किया कि सरदार उस्मान बुज़दार को लेकर आए? खान साहब का फैसला खान था ना। साहब जी। यानी इन्होंने खुद चूज किया कि एक देखिए खान बुज़दार साहब, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, हम उनकी एहतराम जी करते जी हैं बिल्कुल। बहैसियत चीफ मिनिस्टर, एज ए इंसान है वो, हम उनको बुरा भला नहीं कहना चाहते। लेकिन जो बिलउमूम एक तासुर उनके बारे में है कि वो इतना बड़ा सूबा चलाने के लिए जो सलाहियतें होनी चाहिए वो उनके पास नहीं। वो खुद कहते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं तो अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ। एक दफा उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था ना ये। तो अब जब अगर वो ट्रेनिंग में है तो उनकी ट्रेनिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। यानी इतना बड़ा, इतने यानी बड़े सूबे पे मुल्क का बिल्कुल। सबसे बड़ा सूबा जो है वो सबसे बड़ा सूबा आपने उनको सौंप दिया। और फिर हुआ क्या कि जब एक चीफ मिनिस्टर ओवरवेल्म हो जाता है ना सूरत हाल से, तो फिर वहां पे वैक्यूम जन्म लेते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको गवर्न करना, मैं आपको पहले भी कहता आया हूं, 100 मिलियन पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे इससे यानी इतना बड़ा प्रोविंस है आबादी के लिहाज से कि मैं आपको बताऊं यहाँ 10 मिलियन, 15 मिलियन, 5 मिलियन की पॉपुलेशन के बकायदा पूरे मुल्क हैं। ये तो 100 मिलियन का एक प्रोविंस है। यानी इतनी इससे इससे छोटे छोटे कई मुल्क मिलेंगे आपको दुनिया में। यानी पंजाब को रन करना इट्स लाइक रनिंग अ कंट्री। और उस कंट्री के मतलब तालीमी निज़ाम है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ की यानी पूरी एक गवर्नेंस मॉडल है, उसको चलाने के लिए आपको बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर की जरूरत थी। लेकिन इन्होंने बहरहाल बुज़दार साहब का इंतखाब किया, उसका नतीजा इनके सामने है कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस इंप्रूव क्या होती, वहाँ तो सूरत हाल पहले से ज्यादा तनज़्ज़ुल का शिकार हो गई। अगर आप देखें वहाँ की यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर आपने कई जो थे आईजीज को बदल दिया। आपकी वहाँ पे तालीमी निज़ाम के अंदर अगर आप देखें तो कोई ऐसी खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट नहीं आई। और लोग अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो जब चीफ मिनिस्टर होते थे तो यानी एक तो प्रोविंस को रन करना है, यानी रूटीन मैटर्स वो तो हो रहे होते थे, उसके साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते थे। यानी वहां पे आपने मेट्रो को देखा, वहां पे आपने जो जिनको इन्होंने तमस्खुर का निशाना बनाया जंगला बस कह के, एक मेट्रो बनी, दूसरी बनी इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान मेट्रो आई। वहां पे आपने दानिश स्कूल क्रिएट किए, वहां पे आपने पंजाब इंडोमेंट फंड क्रिएट कर दिया जो स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट यानी स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी मराहत देता था। आपने टेक्नोलॉजी बोर्ड क्रिएट किया पंजाब के अंदर, आईटी यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी आपने, अपने तमाम जो पटवार का निजाम था इसको डिजिटाइज कर दिया। ये तमाम चीजें जो हैं वो लोग भूले तो नहीं है। अब ये इनकी हुकूमत के अंदर ये भी अगर 3, 4, 5 मेगा प्रोजेक्ट लगा देते पंजाब में या मुल्क पूरे में,
پورا ملک ان کا تھا. تو لوگ کہتے کہ واہ یہ جو پی ٹی آئی آئی ہے اس نے آ کے بالکل ہی کایا پلٹ دی ہے صوبے کی, لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے آپ کو. تو یہ جو صورتحال اس وقت ہے اس کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس آنا ہے تو ان کا ملک ہے وہ آ سکتے ہیں. اور کیا کسی ڈیل کے تحت آنے والے ہیں یا کسی یعنی وہ آ کے اپنے یہ سچویشن کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ہم پھر اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے, کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وقت بھی کچھ قلیل ہونے والا ہے, اور پھر یہ کیونکہ لمبی ڈسکشن. آپ کی ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو کمزور حکومت کی بڑی وجہ غلط انتخابات اور کمزور پالیسی ہیں. جی بالکل, کیونکہ اگر عوام یہ دیکھیں کہ ان کے چیف منسٹر یا ان کے پرائم منسٹر جو ہیں اور ان کی جو ٹیم اور کابینہ ہے وہ ایک اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کے بیسک جو مشکلات ہیں ان میں کمی ہو رہی ہے, روزگار فراہم کیا جا رہا ہے, ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے, تو وہ انہی کو ری الیکٹ کریں گے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بری ہوتی جا رہی ہے, گورننس جو ہے وہ کمزور ہے, آپ کی فلاح و بہبود کے کام نہیں ہو رہے. یہ چلیں, میں اگر لنگر کا نظام انہوں نے شروع کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو بڑے ادب سے یہ کہتا چلوں کہ یہ تو کسی حد تک ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کی بہت اچھی بات ہے, کسی ایک شخص کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہوتی ہے, لیکن حکومتوں سے لوگ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ روزگار کے مواقع دیں, وہ انٹرپرینیورز کریٹ کریں, آپ ایسی پالیسیز لے کر آئیں کہ آپ کے ملک کے اندر بزنس اور فری انٹرپرائز پھیلے, جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکنامک لیڈر پہ اوپر لے کر جائیں. جو گریجویٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے پہلے تو تعلیم اچھی ہو, وہ گریجویٹ بنے, جب گریجویٹ اپنی ڈگری لے کر میدان میں اترے تو اس کے پاس امپلائمنٹس موجود ہوں, یا اگر امپلائمنٹ نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی انٹرپرینور بننے کا کوئی ان کے سامنے راستہ ہو, اپنی بزنس کریٹ کر سکیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کریٹ کر سکیں. کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا پیش رفت کی ہے؟ کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ جو ہمارے ہر سال نئے گریجویٹ بن کے آتے ہیں وہ کیا کہاں جائیں, وہ کیا وہ امپلائمنٹ کی طرف جائیں تو کیا ان کے پاس روزگار ہیں, کیا امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کیا انہوں نے کوئی بزنس کے مواقع فراہم کر رہے ہیں, کوئی سافٹ لونز لے کر آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کی جنہیں کہا جاتا ہے کہ ہماری کاٹیج انڈسٹریز ہیں, اسمال انٹرپرائزز ہیں, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے ہاں کچھ آئی ٹی سے ریلیٹڈ منسلک نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے دنیا بھر میں فائبر اور اس طرح کی ویب سائٹس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو امپلائیبل بنا رہے ہیں, یعنی اپنی سکلز کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی بھی سپورٹ کرے, تاکہ آج کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے, لوگ اپنے آپ کو خود امپلائیبل بنانے کے لیے جو ہے وہ انٹرپرینور بن کے اپنی فیملی کا جو ہے وہ پیٹ جو ہے اس کو پال سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں عوام سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ گائیڈ کرے. ٹھیک ہے آپ لنگر کھول دیجئے, ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ احساس پروگرام کو چلائیے, وہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ کی اکانومی جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کے جو نوجوان طبقہ ہے بالخصوص اس کو امپلائمنٹ فراہم کرنے کی یا انٹرپرینورشپ کے ذریعے ان کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی طرف لگانے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کوئی پالیسی جو ہے وہ عوام کے لیے انٹروڈیوس کیجئے, ہمیں بتائیں, ہم اس پروگرام میں اس کو جو ہے وہ نہ صرف اس کی تعریفیں کریں گے بلکہ اس کو اس لیے روشناس کریں گے کہ شاید اس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹس کے راستے کھل سکیں. بالکل انشاءاللہ سر, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, معیشت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید ملک صاحب. ویورز پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا اس حوالے سے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل دوبارہ اسی ٹائم اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. جاوید ملک صاحب اور درے شہوار کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.